ویلکم بیک ناظرین، جس طرح آج بڑی ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم شہباز شریف سے، وزیر اعلیٰ کے پی علی امین گنڈا پور نے ملاقات کی ہے اور ملاقات کے بعد میڈیا کے سخت سوالات کا جواب دیا اور اس ملاقات کو مثبت قرار دیا ہے۔ اسی پر رائے لیں گے نہال ہاشمی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ آغاز آپ سے کروں گا نہال ہاشمی صاحب، کس طرح سے سمجھتے ہیں کہ جو سیاسی برف تھی ان دونوں جماعتوں کے اندر، کیا وہ اس ملاقات کے بعد پگھل جائے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ریاست کے حوالے سے، پارلیمانی سیاست کے حوالے سے، سیاسی نظام کے حوالے سے یہ بہت اچھا اقدام ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مثبت طریقہ ہے کہ ہر مسئلے کا حل بیٹھ کر کے ہوتا ہے، اور اگر ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ نے پرائم منسٹر سے بات کی ہے اور مختلف امور پہ بات کی ہے تو ایک اچھی اقدام ہے۔ اور دیکھیں، پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب نے ڈے فرسٹ جب ان کی پہلی تقریر تھی اسمبلی میں تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم مساق معیشت کے بعد ایک بار دعوت دیتے ہیں آپ کو مساق مفاہمت کی۔ ہر چیز مفاہمت سے لے کے آگے چلنا، ہم سب پاکستانی ہیں، ہمیں سے کوئی غیر ملکی نہیں ہے، کوئی غیر پاکستانی نہیں ہے۔ حل ہم نہیں مل کے بیٹھ کے کرنا ہے، کوئی باہر سے آ کے مل کے بیٹھ کے نہیں کر سکتا ہے۔ یہ مسائل اگر ہیں، جو بھی ہیں، جس کے بھی ہیں، جس طرح کے بھی ہیں، بیٹھ کی بات ہوگی، ہم ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کریں ان کے پرابلمز کو، مگر اس میں کئی چیزوں پہ ہمارے لیمیٹیشنز ہیں۔ مثلاً ریاست کی جو خود مختاری ہے اس کے اوپر، ریاست کے سلامتی کے اوپر، عوامی امنگوں کے اوپر، معیشت کے اوپر، لا اینڈ آرڈر کے اوپر، قانون کی حکمرانی کے اوپر ہمارے کچھ دیکھیں رسپانسبلٹی ہے، کچھ ریسٹرین کرتا ہے قانون، ہمیں معاشرہ ریسٹرین کرتا ہے، ہماری سوچ ریسٹرین کرتا ہے، ہمارا کلچر ہمیں ریسٹرین کرتا ہے کہ ہمیں کون سے کلچر کو اڈاپٹ کرنا چاہیے۔ ہم جو پاکستان کے لوگ ہیں ہم ایک بہت ہی خوبصورت کلچر کے ماننے والے ہیں، ہم ایک احترام کا رشتہ جاننے والے ہیں، تو ہمیں اپنے رشتوں کو بہت ہی باریک بینی سے دیکھنا پڑے گا، ہمیں بہت طریقے سے اپنے معاملات اور مسائل کو آگے بڑھانا ہوگا۔ ہماری طرف سے ہمیشہ سے یہ بات کیا گیا کہ پاکستان کے خاطر ہم 2 قدم آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ہم اس سے بھی آگے بڑھنا چاہتے ہیں، مگر not at the cost of Pakistan's security, Pakistan's sovereignty, Pakistan's economy and Pakistan's law and order situation، جس کے جو جائز بنیادی حقوق ہیں جو آئین نے گارنٹی کیا ہوا ہے وہ ہم سب پابند ہیں اس پہ عمل پیرا ہونے کے، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہے، ہم اس سے منع نہیں کر سکتے، ہم کسی کو آئین کو توڑنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے، آئین کو پامال کرنے کی بھی اجازت نہیں دیں گے۔ تو نہال صاحب کیا دیکھتے ہیں آنے والے دنوں میں ایک پیج پر ہوں گے پھر؟ مجھے اللہ تعالیٰ سے ذات سے یہ امید ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ہر کسی کو اپنی غلطیوں سے سیکھنا چاہیے۔ جو غلطی ماضی میں ہوتی رہی ہے پی ٹی آئی کی جانب سے، ان غلطیوں سے اگر انہوں نے سیکھا ہے تو یہ ایک بہت اچھی آغاز ہے اور ہم 2 قدم آگے بڑھیں گے کیونکہ ہم سب کو لے کے آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ محمد نواز شریف صاحب کی ہمیشہ سے یہ پالیسی رہی ہے، آپ اگر تاریخ پہ نظر ڈالیں تو کیا کے پی ہے، کیا بلوچستان، کیا سندھ کے قوم پرستوں، کیا کراچی کے اربن سینٹرز، ہر جگہ محمد نواز شریف صاحب گئے اور ہم سمجھتے ہیں اور یہ ہمارا ایمان ہے کہ یہ 25 کروڑ لوگوں کا ملک ہے اور سب کو ہم نے لے کے آگے بڑھنا ہے، ہر کو ایک پہیہ نہیں 4 پہیہ لے کر کے آگے بڑھنا ہے ہمیں۔ تو 4 صوبوں کی جو بھی اکائی ہماری فیڈریشن کی ان کے ساتھ آگے بڑھنا ہے، ہمیں سب کو کنسیشن کرنا ہے ایک دوسرے کے ساتھ، اور اس کے بغیر ہم آگے نہیں بڑھ سکتے۔ ہم اپنا کنسیشن کریں گے، جو بھی آئینی حقوق، جو بھی آئین کی ذمہ داری ہم پہ ہے اور جو بھی کسی بھی شہری کا، کسی بھی ادارے کا، کسی بھی صوبے کا جو حق ہے اسے وہ ملنا چاہیے۔ ٹھیک ہے احد شاہ صاحب، جس طرح نہال صاحب بات کر رہے ہیں کہ ایک پیج پر آنا چاہیے اور اس ملک کی خاطر سب کو مل بیٹھ کر چلنا چاہیے، تو کیا اس ملاقات کے بعد یہ سمجھا جا سکتا ہے کہ پی ٹی آئی مفاہمت کے لیے تیار ہے؟ اور اگر یہ ملاقات ہوئی ہے تو ایک لائٹر نوٹ پہ یہ بھی جاننا چاہوں گا، اس میں بانی پی ٹی آئی کی رائے شامل تھی اس ملاقات میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بالکل، یہ جو ملاقات تھی علی امین گنڈا پور صاحب کی، وہ ایز چیف منسٹر خیبر پختونخوا وہ گئے، انہوں نے ملاقات کی اور جو بھی ہمارے صوبے کے حقوق ہیں، جو بھی ہمارے صوبے کے مسائل ہیں، جو بھی ہمارے وفاق کے ساتھ ہیں، بالکل ہم وہ ان کے ساتھ لے کے چلیں گے۔ مگر جہاں تک بات آتی ہے پورے ملک کی اور ملک کے مسائل کی، تو دیکھیں نہال ہاشمی صاحب نے بولا کہ بھئی ان کے جو لیڈر صاحبان ہیں وہ بڑے خواہش رکھتے ہیں کہ اس ملک کو، اس فیڈریشن کو ایک ساتھ لے کے چلیں۔ تو اگر ان کو اتنی ہی خواہش ہے اس ملک کو ساتھ لے کے چلنے کی تو پھر بسم اللہ کرے جی، فارم 47 سے شروع کریں، ہمارے مینڈیٹ سے شروع کریں اور شروعات یہیں سے کر لیتے ہیں کہ آج سے کر لیتے ہیں شروعات۔ یہ ہمارا مینڈیٹ ہے، ہمارا مینڈیٹ جو ہمیں واپس دے دیں، کیونکہ آج بھی انہوں نے ہے نا اس کے لیے متعلقہ شاہ صاحب، وہ نون لیگ نے تو نہیں دینا نا واپس؟
تو جی دیکھیں ان کو یہ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم نے سب کو جو نواز شریف صاحب ہے ان کو بڑی خواہش ہے کہ ملک ایک ساتھ چلے, ان کو ملک ترقی کرے, تو ملک تو تبھی ترقی کرے گا جب یہ جو عوام کا مینڈیٹ ہے یہ ان کو عوام کو واپس کریں گے. تو جب یہ عوام کا مینڈیٹ واپس کرنے کو تیار نہیں ہے اور یہ اور چیزوں پہ بات کرنے کے لیے تیار ہیں, تو ہم تو پہلے کہتے ہیں کہ آپ ہمیں پہلے ہمارا حق واپس کریں, تو پھر ہم بات کرتے ہیں آپ سے, آگے بھی چلتے ہیں, بھائی ولی بھی کرتے ہیں, بھائی چارہ بھی کرتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. مگر جب تک عوام کا مینڈیٹ واپس نہیں ہوتا تو تب تک تو جو ہے جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات ہے, ٹھیک ہے, جو ان کے رائٹس ہیں, جو ہمارے رائٹس ہیں, وہ تو ہم ویسے بھی لیں گے, وہ چیف منسٹر صاحب ہیں, وہ آئیں گے, اس ملاقات میں کوئی مطالبات سامنے رکھے گئے وزیر اعظم کے؟ بالکل, جو ہمارے 18ویں ترمیم میں جو ہمارا حصہ بنتا ہے, جو ہمارا بجلی کے مد میں جو ہمارے ان کے ساتھ وفاق کے ساتھ جو ہمارا ایشو ہے پیسوں کا, تو یہ تو ان حوالات سے یہ بات چیت تھی اور وہ انہوں نے کی, اور انشاءاللہ آگے بھی کرتے رہیں گے. یہ تو ہمارا جمہوری ملک ہے, یہ جمہوری روایات تو ہم لے کے چلیں گے, مگر ساتھ ساتھ ہم جو ہمارا حق ہے, جو ہمارا مینڈیٹ ہے, ہم اس بات سے ہم کبھی بھی پیچھے نہیں ہوں گے, کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کا اس ٹائم جو سب سے پہلا جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ ہماری خان صاحب کی رہائی کی ڈیمانڈ ہے. اس کے بعد جو ہمارا سیکنڈ جو ہماری ڈیمانڈ ہے وہ ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں ہمارا مینڈیٹ واپس دیا جائے. تو انشاءاللہ یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ہم ہر پلیٹ فارم پہ, ہر جگہ پہ, اگر ہمیں ڈی چوک تک آنا پڑے تو ہم آئیں گے, اب ہم اپنا حق ان سے لے کے رہیں گے. ٹھیک ہے. عامر صاحب, آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ سب سے پہلے تو آپ کو مبارکباد دینا چاہوں گا کہ صدر زرداری صاحب بن گئے آپ کی جماعت کے, اس کے بعد سندھ میں بھی حکومت سازی کا عمل مکمل ہو گیا, اور دوسرا ایک بیان تھے الیکشن سے پہلے کہ پیپلز پارٹی مفاہمت کا کردار ادا کرے گی, سیاسی قیدیوں کو رہا کرے گی. ابھی تک بظاہر کچھ ایسا نظر نہیں آیا, تو کب تک توقع رکھے عوام اور سب دیکھنے والے کہ کب تک پیپلز پارٹی مفاہمت کے لیے آواز اٹھائے گی؟ بہت شکریہ جی. دیکھیے, اگر تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ہوتی تو ہم لوگ تو آپ کو پتہ ہے جب بھی آتے ہیں سب سے پہلے اعلان ہوتا ہے, محترمہ کی گورنمنٹ ہو یا یوسف رضا گیلانی صاحب کی گورنمنٹ آئے, ہم سب سے پہلے سیاسی قیدیوں کو رہا کرتے ہیں, ایون ججز کو رہا کرتے ہیں جو سیاسی طور پہ آمرانہ دور میں گرفتار ہوتے ہیں, اور سپریم کورٹ کے ججز. تو اس لیے ہماری تو تاریخ رہی ہے. اب ہماری گورنمنٹ نہیں ہے, گورنمنٹ PMLN کی ہے اور پرائم منسٹر بااختیار ہیں, لیکن آج خوش آئند ہے کہ پرائم منسٹر صاحب نے ملاقات کی KPK کے وزیر اعلیٰ سے, اور میرے دوست ابھی بھی میرے خیال سے یہ دوغلے پن سے اب نکلنا پڑے گا. یہ جو گنڈا پور صاحب بھی پہلے فرما رہے تھے کہ نہ میں وزیر اعظم کو مانتا ہوں, میں نہ صدر کو مانتا ہوں, اور پھر آج وزیر اعظم ہاؤس میں گئے تھے اسی وزیر اعظم کے پہلو میں بیٹھنے کے لیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب سیکھنا پڑے گا. سیاست اور ریاست میں فرق ہوتا ہے. آپ کی سیاست کوئی بھی ہو آپ کے نظریے کے اوپر, لیکن ریاست میں سموتھ فنکشننگ ہوتی ہے اور وفاق کی تمام اکائیوں کو چلنا پڑتا ہے. یہ خوش آئند ہے. لیکن اگر 36 سال پہلے میں آپ کو لے کے جاؤں تو 1988 میں محترمہ بے نظیر بھٹو وزیر اعظم بنی تھی, اور میاں نواز شریف صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب بنے تھے. اور میاں صاحب جب محترمہ پہلے دورے پہ لاہور آئیں تو میاں صاحب انہیں ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے نہیں گئے تھے. تو محترمہ نے پوچھا کہ میاں صاحب تشریف نہیں لائے, تو انہوں نے کہا جی وہ کوئی مصروفیات ہیں. تو محترمہ چل کے ان کے گھر ماڈل ٹاؤن پہنچ گئی تھی. اور اگر ہم وہی والی روایات رکھتے تو 36 سال بعد ہم اسے خوش آئند نہ کہہ رہے ہوتے, بلکہ یہ روایتیں مستحکم ہو گئی ہوتی. تو پیپلز پارٹی نے ہمیشہ سکھایا ہے کہ آپ کی بھلے مخالف حکومتیں ہوں, تو ہم نے 2008 میں حکومتوں کو قبول کیا تو لوگوں کو یہ کہنا پڑا, ہم نے 1988 میں قبول کیا. اس کے بعد ہمارے وزیر اعلیٰ نے فیڈرل گورنمنٹ کے ساتھ, وہ جو سندھ کے وزیر اعلیٰ ہیں, ہمیشہ بڑی ہم آہنگی کے ساتھ کام کیا ہے. اپنے رائٹس کی بات ضرور کی ہے, لیکن کبھی یہ نہیں کہا کہ میں وزیر اعظم کو نہیں مانتا, میں صدر کو نہیں مانتا. تو میں سمجھتا ہوں کہ آئین کو جو مانتا ہے انہیں آئینی اداروں کو بھی ماننا پڑے گا, آئینی عہدوں کو بھی ماننا پڑے گا. اب میرے بھائی فارم 47 کی بات کر رہے ہیں, یہ فارم 45 کی بات کر رہے ہیں, تو ابھی تو 2018 کی اسمبلی والے لوگ فارم 45 پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو اگر یہ مولانا صاحب کے پاس جاتے ہیں تو ابھی 2024 والے فارم 45 اکٹھے نہ کریں, وہ بھی کر لیں جس پہ ان کے سوری صاحب 5 سال سٹے لے کے بیٹھے رہے, جو کہ تیسرے نمبر پہ آئے تھے. تو ہم نے پھر انہیں ماننا تھا, اور پڑھے لکھے طریقے سے ماننا تھا, پارلیمانی طریقے سے ماننا تھا. ہمارے چیئرمین نے کہا تھا پرائم منسٹر سلیکٹ, اور اس کے بعد پوری دنیا میں یہ نام ہوا.
تو ہم نے مانا کہ آپ کو سلیکٹ کیا گیا ہے، لیکن بہرحال آپ پرائم منسٹر ہیں، کیونکہ آئین کے تحت آپ نے حلف اٹھا لیا ہے، قومی اسمبلی میں آپ قائد ایوان ہیں، پرائم منسٹر میں ہاؤس میں آپ براجمان ہیں۔ اب بات آگے بڑھنے کی ہے کہ آپ سلیکٹ ہیں یا الیکٹ ہیں۔ اس کے بعد آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ جمہوری روایات کو آگے بڑھاتے ہیں، پرائم منسٹر سمجھ ہوتے ہوئے تمام قوم کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، یا آپ کی سوئی ادھر ہی اٹکی رہے گی؟ آج دیکھیں نا، آج میرے بھائی کہہ رہے ہیں، میں ویسے انہیں کہہ رہا ہوں کہ تھوڑی سیاست بھی سیکھے۔ آج آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک خان صاحب کو رہا نہیں کیا جائے گا بات نہیں ہو سکتی۔ تو ویسے تو مقدمات ہم پہ بناتے تھے تو یہ کہتے تھے عدالتوں میں آئیں، تو ہم کہتے تھے آپ نے غلط مقدمے بنائے ہیں، تو یہ کہتے تھے این آر او نہیں ملے گا، این آر او نہیں ملے گا۔ تو اسے تو یہ این آر او کہتے رہے ہیں، آج این آر او کیوں مانگ رہے ہیں؟ عدالتوں سے ہی مقدمے ختم ہوتے ہیں بھائی۔ آپ کو تو ابھی 7-8 مہینے ہوئے ہیں، ہم نے 27-28 سال سے عدالتوں میں پیش ہوئے ہیں، 14 سال بے گناہ قید میں رہے ہیں۔ لیکن عامر صاحب یہ بھی الزام تو ان کی جانب سے لگایا جاتا ہے نا کہ آپ نے این آر او خود کو دے دیا ہے اس گورنمنٹ کے بعد۔ نہیں، یہ دیکھیں، یہ تو کہتے رہے نا، ان کے کیا کہنے ہیں؟ سارے عدالتوں کوئی این آر او نہیں ملا، عدالتوں سے مقدمے سارے ہوئے ہیں۔ سپریم کورٹ نے وہ جو اگر نیب والا معاملہ تھا تو وہ اس نے ختم کر دیا، سارے کیسز پھر دوبارہ بحال ہو گئے۔ ہمیں جو این آر او ملا تھا 1 مہینے کے بعد وہ انہوں نے کر دیا جی ختم۔ افتخار چودھری نے تو ہم عدالتوں سے باعزت بری ہوئے نا، آج بھی ہم عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں۔ تو میرے بھائی عامر صاحب، یہ جو کیسز بنائے جاتے ہیں اور جیلوں میں بھیجا جاتا ہے، عوامی پیسے کا بے دریغ اس طرح سے بھی ضیاع ہوتا ہے، تو کیا سمجھتے ہیں اس سب سے باہر نہیں آ جانا چاہیے، سیاسی استحکام کی طرف آنا چاہیے؟ میں 100% آپ سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن یہ تو نہیں ہوگا نا کہ آصف علی زرداری کے اوپر بنائے گئے مقدمات یا میاں نواز شریف کے اوپر بنائے گئے مقدمات وہ تو بالکل ٹھیک ہیں، انہیں ادھر ہی رکھ دیں، اور عمران خان صاحب کے خلاف بنائے گئے مقدمات کو فوری طور پہ واپس لے لیا جائے۔ تو پھر یہ مانے نا، آج انہیں پتہ چلا کہ مقدمات پاکستان میں کیسے بنتے ہیں۔ انہوں نے تو ابھی کوئی آمریت نہیں دیکھی، ہم نے آخری بات ہم نے 4 آمریتیں بھگتائی ہیں۔ تو میری درخواست ہے میرے بھائی سے کہ اگر این آر او ملے تو سب کو ملے، اور اگر سب نے مقدمات میں پیش ہونا ہے تو پھر آپ این آر او نہ مانگے۔ یہ سوال آپ کا رکھتے ہیں، بریک کے بعد اسی پر رائے بھی لیں گے، سب کے لیے اور مقدمات سب کے لیے۔ ناظرین بریک لیتے ہیں، آپ ساتھ رہیے گا۔